تو کل والے پروگرام میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ یہ جب وہاں سے ان کو لے کے نکلے ہیں تو یہی جو نہر سویز والا علاقہ ہے، یعنی اوپر سے پورٹ سعید، الیگزینڈریا کا جو علاقہ ہے، نائل کا جو ڈیلٹا اوپر والا پورٹ سعید جہاں سے نہر سویز نکلتی ہے، نیچے بحیرہ مرہ ہے جو اس وقت یعنی جو کھارے پانی کی جھیل ہے بہت بڑی، 2-3 چھوٹی چھوٹی جھیلیں تھیں، یہ اس وقت نیچے ریڈ سی کے ساتھ ملتی تھی۔ ریڈ سی وہاں تک جاتا تھا، آپ کو پتہ ہے پانی اپنا راستہ بدلتا رہتا ہے، سمندر اپنا راستہ بدلتا رہتا ہے، بہت بڑی جھیل ہے سینٹرل ایشیا میں، کسی زمانے میں ارل سی اس کو کہا جاتا تھا، اتنی بڑی جھیل کہ اس کو سمندر کا نام دیا گیا ارل سی۔ آج وہاں پانی کا قطرہ نہیں ہے، تو سمندر بھی آتے رہے ہیں، خشک بھی ہوتے، طوفان نوح بھی کسی وقت اس زمین کے اوپر موجود تھا۔ تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ وہ جو آج کل نمکین پانی کی جھیلیں ہیں، بحیرہ مرہ صغریٰ اور بحیرہ مرہ کبریٰ، یہ جو نمکین پانی کی جھیلیں تھیں یہ بحیرہ کلزم کا پارٹ ہوا کرتا تھا، ریڈ سی کا پارٹ ہوا کرتا تھا۔ اس ریڈ سی کو یہاں سے کراس کیا ہے جہاں آج کل بحیرہ مرہ ہے، یعنی یہ کھارے پانی کی جھیل ہے بہت بڑی، جس میں کوئی 50-100 تو ویسے شپ ہی وہاں پہ پارکنگ کر سکتے، وہاں سے کراس کیا ہے۔ تو پیچھے سے یعنی آپ نے عصا مارا، راستے بن گئے، سارے جو 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے یہ وہاں سے کراس کیے ہیں، پیچھے سے بنی اسرائیل آئے، بنی اسرائیل کے پیچھے فرعون آیا، اس نے کہا راستہ بنا ہوا ہے، وہ وہاں پہ اندر آیا تو اللہ نے پھر اس کو ملا دیا۔ پچھلے پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ وہ آخری وقت میں جب کلمہ پڑھنے لگا تو اللہ کریم نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ اب اس نافرمان کی ساری زندگی سرکشی میں گزری ہے، دوبارہ میں اب اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، کہ آخری وقت میں یہ ایمان لے کے اس کا نفع لے کے آئے۔ تو وہاں سے پھر جب بنی اسرائیل آگے کراس کر گئے ہیں، دوسری سائیڈ پہ پھر اسی کی لاش جو ہے وہ تیرتی جا کے بالکل جو یہ والی اوشن کی سائیڈ ہے، یہ والا بیچ ہے، اس کو چھوڑ کے دوسری سائیڈ کا جو بیچ ہے ماؤنٹ سینائی کی طرف، وہاں پہ حمام فرعون نام کی ایک جگہ ہے جہاں پہ فرعون کی لاش آ کے لگی ہے، اور اس لاش کے لیے پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں تمہاری لاش کو جو ہے وہ سنبھال لوں گا تاکہ آگے آنے والی جو امتیں ہیں وہ اس سے عبرت حاصل کر سکے۔ یہاں پہ اس کی لاش لگنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے پہنچے ہیں صحرائے سینا میں۔ اب صحرائے سینا میں ان کے اوپر نعمتیں کون سی ہوئی ہیں اور انہوں نے نافرمانیاں کیا کی ہیں۔ اب یہاں سے جب لے کے نکلے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام تو قرآن حکیم میں اللہ کریم آیت نمبر 50 یعنی 49 میں نے پہلے آپ کو پڑھی ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے بیٹوں کو وہ زندہ چھوڑتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے اور بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے۔ تو ساتھ ہی آیت نمبر 50 میں اللہ پھر فرعون کی اس غرقابی کو بھی ڈیفائن کرتا ہے اشارتاً، یعنی پیچھے اللہ کریم نے فرمایا کہ میری نعمتیں یاد کرو، تو ان نعمتوں کو اللہ پھر باری باری یہاں پہ گنوا رہا ہے ان کو۔ تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، یعنی یاد کرو ہماری اس نعمت کو کہ جب ہم نے فرقنا بکم البحر تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا مارا ہے، سمندر پھٹ گیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ تو تمہیں ہم نے نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، یعنی فرعون اور اس کی آل جتنے فرعونی تھے کہا جاتا ہے کہ وہ سارے وہاں پہ مارے گئے۔ جو آل فرعون کو جس نے اللہ نے پیچھے جس کا ذکر فرمایا ہے سورہ اسی کی آیت نمبر 47 میں سورہ بقرہ کی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا وانی فضلتکم علی العالمین، اور 49 میں جس آل فرعون کا ذکر ہے وَنَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فرعون، تو اس ساری آل فرعون کو اللہ فرماتا ہے میں نے وہاں غرق کر دیا۔ یعنی وہ آل فرعون میں فرعون خود بھی ہوگا، اس کی آگے اولاد بھی ہوگی، اس کے اگلے پچھلے بھی ہوں گے، اللہ نے اس کو وہاں پہ غرق کر دیا ہے۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور ہم نے آل فرعون کو وہاں پہ غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اللہ آیت نمبر 50 میں تم دیکھ رہے تھے، یعنی یہ آگے کراس کیے ہیں، پیچھے سے فرعون آ رہا ہے ان کے سامنے اور اس کو غرق ہوتا ہے، یہ خود دیکھ رہے کیونکہ بھاگ رہے تھے، آگے آگے جا رہے تھے، پیچھے پیچھے تو اس کا لشکر آ رہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے یاد کرو وہ نعمت کہ تمہارے سامنے میں نے اس کو غرق کیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو بچا کے لے کے آگے ہیں صحرائے سینا، صحرائے سین بھی جس کو کہا جاتا ہے، صحرائے تی بھی جس کو کہا جاتا ہے۔ تو صحرائے سینا کے اندر آ کے یہ پھر اپنی اسی پرانی روش پہ چلے گئے ہیں، یعنی نافرمانیاں جو ہیں وہ ان کی سرشت میں شامل تھی، تو پھر اسی طرح سے خدا کی نافرمانیاں کی ہیں۔ تو یہ صحرائے سینا کے اندر پھر 40 سال تک یہ لوگ بھٹکتے رہے۔ 40 سال کے بارے میں آ جاتا ہے، یہ بھی آتا ہے کہ 40 سال یہ جنگل میں بھی بھٹکتے رہے، لیکن زیادہ جو مفسرین کرام کے نزدیک ہے کہ صحرائے سینا جو ہے اس کے اندر یہ 40 سال، یعنی سورہ قصص میں بھی دوبارہ یہ واقعہ آئے گا، یہ 40 سال کے قریب صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ نے ان کے اوپر مہربانی فرمائی ہے اور ان کے اوپر سایہ کیا ہے، جس کا حوالہ اگلی آیت کریمہ کے اندر آ رہا ہے۔
اللہ کریم فرماتا ہے، اللہ اکبر، فرمایا وَظَلَّلْنَا، آیت نمبر ہے 57، اللہ فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، فرمایا ہم نے بادل کے تھرو تمہارے اوپر سایہ کیا۔ یعنی غمام جو ہے یہ بادل، غمام کا ترجمہ ہے، غمام یا غمامہ کا ترجمہ ہے ڈھانپنے والا، تو بادل کو اس لیے غمام کہا جاتا ہے کیونکہ یہ آسمان کو ڈھانپ لیتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ بادل کا غم۔ اب آپ یاد کریں مسجد نبوی شریف سے جب آپ باہر نکلتے ہیں، جس طرف بالکل رائٹ سائڈ والا جو کارنر ہے تو باہر مسجد غمامہ ہے۔ اس مسجد کی بھی فضائل کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام یہاں پہ عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے، ایک یہ بھی آتا ہے۔ اس کے ساتھ بالکل مسجد ابو بکر صدیق ہے، مسجد مولا علی مرتضیٰ ہے، مسجد عمر فاروق ہے، پھر آگے چل کے بالکل کبری کے نیچے مسجد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یعنی جہاں جہاں جو خلیفہ نماز عید پڑھایا کرتے تھے، بعد میں پھر ترکیوں نے وہاں پہ مساجد بنا دی گئی۔ تو یہ مسجد غمامہ جو ہے اس کے بارے میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ یہ غمامہ سے ورڈ یاد آ گیا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا، بنی اسرائیل کے اوپر سایہ ہو رہا ہے۔ تو برسبیل تذکرہ مجھے بات یاد آ گئی، غمامہ والی مسجد وہ ہے جس کے بارے میں اگر وہاں پہ بھی جائیں تو انہوں نے سلیٹ کے اوپر اس کا لکھ کے لگائی ہے ہسٹری، کہ محبوب کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے تو ایک صحابی حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، ظاہر ایگزیکٹ اس کے الفاظ نہیں ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل برا حال ہے، بارش نہیں ہوئی، فاقہ ہے، قحط ہے، جانور بھی مر رہے ہیں، یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ اللہ رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ایسے فرماتے ہیں، ہاتھ اٹھائے تو حدیث کے اندر آتا ہے ابھی ہاتھ نیچے جیسے ہی آیا آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ تو بارش عطا فرما، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ہاتھ نیچے کیے تو اسی وقت مدینہ شریف کو بادلوں نے گھیر لیا، ڈھانپ لیا مدینہ شریف کو، اور بارش ہوتی رہی۔ اور پھر 1 ہفتہ کے بعد کہا جاتا ہے وہی صحابی ہیں یا کوئی اور صحابی ہیں وہ حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکانات گر گئے، اب تو ہر طرف پانی پانی ہے، دعا فرمائیں کہ اب یہ بارش رک جائے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اب بادلوں کو حکم دے کہ یہ مدینہ شریف کے باہر والی جو بستیاں ہیں اب وہاں پہ بسے، تو بادل فرماتے ہیں 1 ہفتہ کے بعد، اس لیے اس مسجد کو مسجد غمامہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسری اس کو مصلی بھی کہا جاتا ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام وہاں پہ عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے، مشہور اس کا نام مسجد غمامہ ہی ہے، لیکن سرکار عید بھی وہیں پڑھایا کرتے تھے۔ اور تیسری اس مسجد کی فضیلت یہ ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے وہاں پہ نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ یعنی حبشہ کا جو بادشاہ تھا، جب مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے، کہا جاتا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ تھا، اس لیے آپ نے نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ مسجد غمامہ والی جگہ پہ پڑھائی، تو اس کی برسبیل تذکرہ یہ بات آ گئی۔ تو قرآن نے پھر اسی کو کہا کہ جب یہ لوگ یہاں صحرائے سینا میں آئے ہیں تو اللہ فرماتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، یہ نعمت بھی تو یاد کرو، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ نازل کیا۔ یعنی دیکھیں اتنی چنیدہ قوم ہے، اتنی چنیدہ امت ہے کہ پکا پکایا کھانا ان کے لیے آ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر تے میں بادلوں کا سایہ کیا، یعنی جو وادی سین تھی، تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر بھی یہ بات موجود ہے اور تفسیر عبد الرزاق کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت حسن اور قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جنگل میں جو سایہ کیا تھا، یہاں پہ اس سائے کی طرف بہرحال اشارہ ہے۔ اب امت کا دیکھیں کہ اتنی چنیدہ امت ہے کہ اللہ نے صحرا میں ان کے اوپر بادل کا سایہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ اسی صحرا کے اندر انجیل مقدس کے مطابق یہ جو من و سلوہ کا آغاز ہوا ہے یہ بھی اسی صحرائے سینا کے اندر ہوا ہے۔ اور من جو ہے اس کی پھر پوری ڈیفینیشن آئی ہے، ائمہ کرام نے اس کے اندر، مفسرین کرام نے بتایا ہے کہ یہ من کیا تھا۔ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان کے لیے من درختوں پر نازل ہوتا تھا۔ یعنی آپ دیکھیں مختلف روایات ہیں، میں ساری آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ من جو ہے یہ درختوں پہ نازل ہوتا تھا، وہ صبح کے وقت جاتے تھے اور درختوں سے اس کو اکٹھا کر لیتے تھے، یعنی درخت کے اوپر جیسے پھل لگتا ہے کوئی، اس طرح سے وہاں پہ نازل ہوتا تھا، اور جس قدر چاہے یہ اس کو کھا سکتے تھے، اکٹھا کر سکتے تھے، لیکن اکٹھا کرنا صرف 2 دنوں کے لیے تھا۔ یعنی مطلب ہفتے کے جو 5 دن ہیں، 5 دن یہ اکٹھا نہیں کر سکتے، جو 6واں دن تھا یعنی جمعے والا دن، اس دن یہ 2 دن کے لیے اکٹھا کر سکتے تھے، یعنی یہ جمعے کو بھی کھا سکتے ہیں اور ہفتے کو بھی کھا سکتے ہیں۔ اگر اپنی ضرورت سے یہ زیادہ اکٹھا کرتے تھے تو وہ کہا جاتا ہے خراب ہو جایا کرتا تھا۔